اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تک جو آیتیں ہم نے تلاوت ہم نے جو سنی ہیں اور ان کی تفسیر سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی ہے، اچھی طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی برائی جو ہر مذہب کے اندر، ہر معاشرے میں قبیح سمجھی جاتی ہے، یعنی زنا، اس کے مرتکب کے اوپر یا اس کا الزام لگانے والے پر کیا سزا ہونی چاہیے، اس کا ذکر تھا. اب چند باتیں ایسی ہوں گی جو اس موضوع سے متعلق ہیں کہ آخر اس برائی کے اوپر روک تھام کیسے لگے قبل اس کے کہ ایسی صورتحال پیش آئے. اس سے پہلے شریعت کیا قدم اٹھاتی ہے، وہی سلسلہ اب بہت متعدد آیات تک چلتا رہے گا. مثال کے طور پر اس کا ایک سبب یہ بھی بن سکتا ہے کہ انسان کسی کے گھر میں اچانک داخل ہو جائے اور وہاں کسی غیر محرم کے ساتھ اس کا ایسا مقابلہ ہو جائے کہ معاملہ خطرناک حد تک پہنچ جائے. اسی طریقے سے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ زنا کا پہلا جو مرحلہ آتا ہے، پہلا سبب جو بنتا ہے وہ نظر ہے. لہذا شریعت میں جہاں کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے پر پابندی لگائی شریعت نے، وہیں ایسی چیز، ایسی عورت کو دیکھنے سے منع فرمایا، نظر کو نیچی رکھنے کا حکم دیا جس کا دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کا بہت بڑا زنا کا بہت بڑا سبب بنتا ہے جو آج کل ہر شخص کے مشاہدے میں ہے کہ عورتوں کا بے پردہ چلنا، اپنے جسم کے ایسے اعضاء کا ظاہر کرنا جو انسان کو اپنی طرف مائل کرے. خاص طور پر وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے وہ اس کو دعوت دے، یعنی بے پردگی کہہ لیجئے، اس کے اوپر پابندی لگانا. اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جنس دوسرے جنس کے سامنے بے پردہ نہیں آتا، لیکن ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، ایسی آواز نکلتی ہے، ایسی آواز سنائی دیتی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں. جیسے آج کل مثال کو موبائل کے اوپر بات کرنا، اس کے اوپر شریعت نے پابندی لگائی. اور اسی طریقے سے شریعت نے اس کا بھی حکم دیا کہ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں ان کی شادی کا اہتمام کیا جائے. جو لوگ اپنے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں ان شادی پر ان کی مدد کی جائے. اسی طریقے سے بہت سے علاقوں میں اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے کہ جہاں قحبہ خانے جسے کہتے ہیں، شریعت نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے. اب آپ دیکھتے جائیں تو یہ تمام سلسلہ آگے والی آیات کے اندر پایا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی بات جو آج مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو گھر اپنا نہیں ہے اس گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخلے کے اوپر پابندی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو،
گویا کہ خطاب کس کو ہے؟ مؤمنین کو ہے، لیکن جیسا کہ معلوم ہے کہ اگر مردوں کو خطاب ہوتا ہے تو اس میں داخل مؤمنات بھی اور عورتیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، خواہ مرد ہے یا عورت، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، لا تدخلوا نہ داخل ہو تم، لا تدخلوا نہ داخل ہو تم، بیوتن کسی ایسے گھروں میں، غیر بیوتکم تو تمہارے گھر کے علاوہ ہے، یعنی جو گھر تمہارے گھر کے علاوہ ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، اس گھر میں تم داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت حاصل کر لو۔ استأنس یستأنسو کے معنی اصل میں ہوتا ہے انسیت محسوس کر لو، اسی لیے بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ حتیٰ کہ گھر والوں کی رضا حاصل کر لو، تو عموماً مفسرین نے ترجمہ کیا ہے لا تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اذن لے لو، اجازت لے لو۔ اور اجازت چونکہ لینا بسا اوقات کبھی زبردستی بھی ہوتا ہے، کبھی کسی کو مجبور کر کے بھی ہوتا ہے، کبھی کسی کو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس کے گھر میں اس سے بے تکلفی کے نام پر، ارے بھائی نہیں تھوڑی دیر بیٹھنا ہے مجھ کو، تھوڑا سا مجھے کام ہے، تھوڑی دیر بیٹھو نا، یعنی اس طریقے سے ہے۔ تو اصل میں اس اجازت کو شریعت قبول نہیں کرتی، وہ اجازت جس کے اندر انسیت پائی جائے، یعنی سامنے والا بھی آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ رہا ہے، سامنے والا بھی آپ کے آمد سے خوش ہے، سامنے والا بھی پسند کر رہا ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں، اسی لیے لا تستأذنوا کے بجائے کیا فرمایا؟ لا تستأنسوا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، نہ داخل ہو گھروں میں سوا اپنے گھر کے، یعنی اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، یعنی گھر والوں سے اجازت لے لو۔ یہ تو پہلا ادب ہوا۔ دوسرا ادب ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم سلام کر لو عَلَىٰ أَهْلِهَا، ان گھر والوں پر، یعنی جس گھر میں داخل ہو رہے ہو ان گھر والوں پر تم سلام کر لو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ذَلِكُمْ یہ یعنی اجازت لینا اور سلام کر کے جانا، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بھی بہتر ہے، یعنی جو اجازت لے رہا ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے، اور جو اجازت دے رہا ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے، یعنی دونوں کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اجازت لے کر کے داخل ہو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، یعنی اس کے اوپر عمل کرو، لعلکم یا تاکہ تم لوگ، تذکرون اس کو یاد رکھو، اس کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو، یعنی یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو۔ ساتھیو، یہ آیت بڑی اہم آیت ہے، اور یہ ایک ایسا ادب ہے شریعت نے اس وقت دیا ہے جبکہ دنیا میں شاید یہ ادب کہیں نہیں پایا جاتا تھا، اور اگر کہیں پایا جا رہا ہے تو وہ ادب بطور اخلاق کے، بطور ایک ضرورت کے ہے، لیکن ایک شرعی حکم ہو جائے کہ جو انسان کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا لازمی ہو، نہ عمل کرنے کی صورت میں اس کے اوپر گناہ ہو، یعنی ایک شرعی حکم ہو جائے، یہ اسلام سے پہلے کہیں یہ چیز پائی نہیں جاتی ہے۔ اصل میں ساتھیوں اس سے متعلق گفتگو بڑی اہم ہے، جسے تفصیل درکار ہو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر کی طرف جائے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس کے بعد لیا ہے تقریباً ساری تفصیلات امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر ہی سے لیا ہے۔ یہاں پر مجھے چند باتیں آپ لوگوں سے اس آیت سے متعلق کہنی ہے، حالانکہ یہ اسلوب ہم نے ابھی آگے سے کم استعمال کیا، لیکن
چونکہ یہاں پر ایک فقہی چیز ہے اور ہر انسان کی ضرورت اور ایک ادب کا معاملہ ہے، اس لیے میں اس میں تھوڑی سی تفصیل کی طرف جانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، آخر یہ استئذان کے اوپر جب شریعت نے اتنا زور دیا ہے، بلکہ آگے والی بھی آیت سن لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر نہ پاؤ فیہا اس میں یعنی ان گھروں میں، پھر نہ پاؤ ان گھروں میں احدن کسی کو، یعنی جو گھر کا مالک ہے، گھر کا باشندہ، گھر کا رہنے والا ہے، وہ گھر میں موجود نہیں ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم اس گھر میں داخل نہ ہو۔ گویا کہ یہ ممانعت سختی کے ساتھ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، جب تم نہ پاؤ اس میں کسی کو، اور کسی سے مراد کیا ہے؟ گھر کا مالک اور ذمہ دار ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ملتا ہے آپ کو جو استئذان کی جو حکمتیں ہیں، وجوہات ہیں، اس کو نہیں سمجھتا، تو اس کی اجازت نہیں مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کا بچہ آ کر کے آپ کو اجازت دے دے، تو اس کی اجازت نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی اپنی جو اہمیت ہے، جو اپنا ایک تشخص ہے، ایک پرائیویسی ہے، اس کو یہ بچہ نہیں سمجھتا۔ تو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس نہ پاؤ تم ان میں سے کسی کو، یعنی احدن کا لفظ استعمال ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ شخص جسے اختیار ہو کہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ اسی لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گھر کا مالک نہیں ہے، اور اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ہاں وہ اپنے گھر میں ہر ایک کو ایسے اجازت دے دیتا ہے آنے کی، اگر کوئی مہمان بیٹھا ہے تو مہمان کی اجازت کافی نہیں ہے، اس لیے کہ گھر والے نے اس مہمان کو اجازت دی ہے، آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ اسی لیے اس کو سمجھنا چاہیے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، بس اگر نہ پاؤ تم فیہا ان میں یعنی گھروں میں، احدن کسی کو، کسی سے مراد کیا ہے؟ وہ جو گھر کا ذمہ دار ہے، وہ ذات جسے گھر میں بیٹھنے کی اجازت دینا، گھر میں داخلے کی اجازت دینا، جس کو اختیار حاصل ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس تم لوگ اس میں ان میں یعنی گھروں میں نہ داخل ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، دیکھئے تاکید فرما دیا، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تم لوگوں کو اجازت دے دی جائے۔ ایک آدمی پہلے سے بیٹھا ہے، اس کو اجازت ہے لیکن تم کو اجازت نہیں ہے، تو فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تم نہ داخل ہو اس وقت یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ اور آگے کیا تعلیم دی گئی؟ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ تو فَارْجِعُوا، تم واپس ہو جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے واپس ہو جاؤ تو تمہیں واپس ہو جانا چاہیے۔ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، یہ تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ پاکی کا سبب ہے، زیادہ اچھائی اسی میں ہے۔ اس لیے کہ اولاً اگر وہ نہیں چاہتا کہ بیٹھو، تمہارا بیٹھنا گویا اس کے لیے کبیدہ خاطر ہونے کا سبب بنے گا، اور مومن اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تمہاری وجہ سے ہو سکتا ہے تمہارے بارے میں وہ کوئی غلط تصور قائم کرے، اور ظاہر بات مومن کے لیے یہ زیبا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس داخل ہونے کی وجہ سے وہ آئندہ کبھی بھی آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، تو ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بما تعملون، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، علیم، اس کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ کسی گھر میں داخل ہونے کی تمہاری نیت کیا ہے؟ گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ متنبہ کر رہا ہے، کسی کے گھر میں داخل ہو
تو جاسوسی کرنے کے لیے نہ داخل ہو. کسی کے گھر میں داخل ہو تو کسی ایسی بات کا پتہ لگانے کے لیے نہ داخل ہو جسے وہ پسند نہیں کرتا ہے. کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس لیے نہ داخل ہو کہ اس کے گھر میں رہنے والے کسی فرد سے، عورت ہے یا بچہ ہے، اس سے تم کوئی غلط تعلقات قائم کرنا چاہتے ہو. تم اس کو سمجھو واللہ بما تعملون علیم. کس نیت سے تم کسی کے گھر جا رہے ہو زیارت کرنے کے لیے، سامنے والا گھر والا نہیں جان سکے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان رہا ہے. تو واللہ بما تعملون علیم. آگے والی آیت بھی اسی سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ. نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات پر. کس پر؟ ان تدخلوا بیوتا، اس لیے اس بات پر کہ داخل ہو تم ایسے گھروں میں غیر مسکونۃ جس میں کوئی نہیں رہتا. کوئی نہیں رہتا سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ویران ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل مراد کوئی نہیں رہتا سے یہ ہے کہ وہ کسی کے رہنے کے لیے خاص نہیں ہے، وہ عام ہے. جیسا کہ مسجد ہے، وہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے عام ہے، اس میں داخلے کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے. کوئی دکان ہے، عام ہے. راستوں کے اندر جو مسافر خانے بنے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ عام ہے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے. آپ نے ہوٹل کا میں کرایہ پر لے لیا، چاہے ایک الگ کمرہ لیا یا ایک پورا کمرہ ہے جس میں آپ نے ایک بیڈ لیا ہے، تو وہ کسی ایک کا خاص نہیں، لیکن مسکون ہے، اس میں لوگ رہتے ہیں. تو مسکونہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی خاص آدمی کی رہائش کے لیے نہیں ہے. تو لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، کوئی ضروری لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ تم داخل ہو بیوتن ایسے گھروں میں غیر مسکونۃ جس میں سکونت اختیار نہیں کی گئی ہے، جس میں لوگ رہائش نہیں رکھتے. لیکن شرط یہ ہے کب؟ فیہا متاع لکم، اس گھر میں تمہارا سامان ہے، اس گھر میں اس گھر سے تمہیں بھی مستفید ہونے کا حق حاصل ہے. اس گھر میں داخل ہونا تمہارا بھی حق بنتا ہے جیسے تمام لوگوں کا حق ہے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی ہوٹل میں، کسی کمرے میں یا راستے میں جو سرائے خانے وغیرہ بنے ہوئے ہیں اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ تمہیں داخل ہونے کیا ضرورت؟ ایک لایانی سی چیز ہے. تو فیہا متاع لکم، اس میں کیا ہے؟ متاع، تمہارے لیے سامان ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں اس سے وہ ہوٹل وغیرہ یا مسافر خانے مراد ہیں. ریلوے اسٹیشن بھی اس میں آ سکتا ہے، بس اڈے بھی آ سکتے ہیں، ایئرپورٹ بھی آ سکتا ہے، یعنی وہ علاقے جس میں ہر آدمی کو داخل ہونے کی اجازت ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ما، اس چیز کو بھی جو تم چھپاتے ہو، ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو. جس چیز کو، جس نیت کو تم نے اپنے دل میں چھپایا ہے، دوبارہ تاکید فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، اور جس کو تم ظاہر کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. ساتھیو، اختصار کے ساتھ یہ ترجمہ اور معمولی سی تشریح تھی ان آیات کی، حالانکہ اس سے متعلق گفتگو بڑی لمبی ہے. اب اس سے متعلق مجھے چونکہ بات ضروری چیزیں ہیں اس لیے مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. پہلی چیز یہ ہے ساتھیو کہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ آخر شریعت نے کیا حکمت ہے کہ اس کے اوپر اتنا زور دیا ہے. حالانکہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ آج اس کا اہتمام کم ہے، خاص طور پر چھوٹے شہروں اور دیہاتوں وغیرہ میں، یا وہ لوگ
جن کا آپس میں بے تکلفانہ تعلق رہا تھا، رشتہ رہا کرتا ہے، ان کے کمروں کے اندر ایسے داخل ہو جانا یہ چیز عام ہے، حالانکہ شرعی نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے۔ میں ایسا جانتا ہوں کہ بعض لوگوں میں اختلاف صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ان کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، اسی لیے لڑائی ہوئی ہے کہ وہ موجود نہیں تھے، ان کے کمرے میں جا کر کے کوئی آدمی بیٹھ گیا۔ تو اس قسم کے نقصانات ہر انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کی اصل حکمت کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے گھر کو سکون بنایا ہے، اطمینان کی جگہ بنایا ہے، اور یہ اطمینان اسی وقت حاصل ہوگا جب انسان کو اس میں رہنے کی اپنی آزادی ہو، اس ناحیے سے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی یہاں پر نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کھٹکا ہے تو اس کا مطلب اسے اطمینان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بلا اجازت کسی گھر میں داخل ہو جانے سے بسا اوقات بعض ایسی چیزوں پر نظر پڑ جاتی ہے جو انسان کے دین اور اخلاق کے لیے خطرناک ہوتی ہے، اور ایسا ہوا ہے اور ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہوئے، کوئی عورت ہی کیوں نہیں ہے، اپنے کسی سہیلی کے یہاں جانا چاہتی تھی، گھر تھا، گھر میں داخل ہو گئی اور سہیلی موجود نہیں تھی، صرف اس کا شوہر موجود تھا بس۔ نتیجہ کیا ہوا کہ معاملہ خطرے کو پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے داخل ہو سکتا ہے کسی عورت کو اپنے ساتھی کی بھائی ہو، اس کی بہن ہو، حتیٰ کہ اپنی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، اپنی بہن ہی کیوں نہ ہو، کسی ایسی حالت میں دیکھ لے جس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے انسان جیسی یہ چاہتا ہے کہ بعض کام انسان کرتا ہے تنہائی میں، وہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے، بلکہ بسا اوقات وہ چاہتا ہے کہ اس کے قریب سے قریب تر انسان بھی نہ دیکھے، حتیٰ کہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی نہ دیکھے، بیوی چاہتے اس کا شوہر بھی نہ دیکھے۔ یعنی ایک آگے بڑھ کر کے بات میں کر رہا ہوں، لیکن عام لوگوں کی بات لے لیجئے، خود اپنے اوپر قیاس کر لیجئے کہ آپ بعض ایسے کام، حالانکہ جائز کام ہے، وہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ دیکھے، تو اگر بغیر اجازت کے آنے کی اجازت ہو جائے تو اس کے اوپر پابندی نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں، کسی کے گھر میں، کسی کے خاص اپنے رہنے کی جگہ میں اچانک کوئی آدمی پہنچ جائے، ٹپک پڑے، تو انسان کو وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس آپ ایسے پہنچیں گے کہ ہاں بھائی کیا چاہتے ہو، بجائے اس کے کہ ہنس کر کے مسکرا کر کے بولیں وہ کیا ہے، ہاں کیا کام ہے تمہارا، کیسے آ گئے اس وقت؟ تو گویا اب آپ کو بھی تکلیف ہوگی کہ روزانہ ہم سے کس طریقے سے ہنس کر کے بات کرتا ہے اور آج کیسے ہم سے ناراضگی سے بات کر رہا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ غلطی آپ کی ہے کہ بغیر اجازت کے اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس طریقے سے ساتھیوں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ یہ اجازت لینا بہت بڑی حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں، دیکھیے ان آیات کے پیش نظر پہلی بات ہے خطاب، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا یہ مردوں کو ہے، یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہوگا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ دوسری بات، دوسرا فائدہ یہ ہے فقہی طور پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، میں چاہوں گا اس پر اچھی طریقے سے توجہ دیں، یہ عام ہے، خواہ گھر کسی کا بھی ہو، دوست کا ہے، کسی اجنبی کا ہے، اپنے محرم کا ہے، حتیٰ کہ اپنی بہن اور بیٹی اپنی ماں کا گھر ہی کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غیر بیوتکم، اپنا گھر یعنی وہ گھر جس میں تم اور تمہاری بیوی، تمہارے چھوٹے بچے رہتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ اس حدیث کے اوپر غور کریں جسے امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاذن علی امی، یہ جو اذن کا اتنا تاکیدی حکم ہو رہا ہے، کیا مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، اس کے لیے میں اجازت چاہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں،
ماں کے پاس جانا ہے پھر بھی اجازت لو۔ ظاہر بات یہ بلوغت اور بڑے لوگوں کی بات ہے، نابالغ بچے چھوٹے ہیں، ان کا اپنی ماں سے کوئی نہیں ہے معاملہ ہے، الا کہ خاص اوقات ہوا کرتے ہیں جس میں ان کو بھی اجازت لینی چاہیے۔ یہ اسی صورت کے اندر آگے آئے گا، اسی صورت میں آگے آئے گا کہ خاص کچھ ایسے اوقات ہیں کہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ عام اوقات کی بات ہو رہی ہے، یہ عام اوقات کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اسی گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا استاذن علیہا، اجازت لے کر کے جاؤ۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اس کا خادم ہوں، میں ہی اس کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا استاذن علیہا، اس کے پاس جانا ہے تو اجازت لے کر کے جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھ لو؟ یعنی ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت اپنی چادر اتارے ہوئے ہے، اپنے کپڑے تبدیل کر رہی ہے، اپنا کوئی اور معاملہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں، پھر اجازت لے کر کے جاؤ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ وہ گھر کسی دوست کا ہے، اجنبی کا ہے، ساتھی کا ہے، بڑے بھائی کا ہے، اپنی بہن کا ہے، اپنی بیٹی کا ہے، حتیٰ کہ اپنی ماہی کا گھر کیوں نہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کا طور طریقہ آپ دیکھیے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں صرف آپ اور آپ کی بیوی رہتی ہے، صرف آپ اور آپ کی بیوی ہوتا، چھوٹے بچے بھی ہوں، اس گھر کے اندر بھی جانے سے پہلے اجازت لینا یا اپنی آمد کی اطلاع دے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مستحب ہے۔ سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، حضرت زینب ان کی بیوی بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جب گھر میں آتے، اپنی کام سے فارغ ہو کر دروازے پر پہنچتے تو کھکھارتے، اور کھکھار کر کے تھوک دیتے تاکہ ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کسی ایسی حالت میں نہ پہنچ جائے کہ ہمیں وہ، اور ہوتا آپ کی بیوی ہے، کوئی تکلف اس میں نہیں ہے، ان لباس لکم وانتم لباس لہن، لیکن وہ بھی ہر حال میں نہیں چاہتی کہ آپ اس کو کسی حالت میں دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے وہ باتھ روم سے گئی ہو کسی غرض سے، ویسے نکل رہی اور نہیں چاہتی آپ اس کو دیکھیں اس حال میں، تو اگرچہ اپنا ہی گھر کیوں نہیں ہے لیکن اس میں بھی اجازت لے کر کے جانا کیا ہے؟ یہ مستحب چیز ہے۔ اسی طریقے سے استئذان کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ شریعت کے اندر ہے کہ اجازت 3 بار لی جائے، یعنی دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بار کھٹکھٹایا، پھر کچھ دیر رک کر کے پھر کھٹکھٹایا۔ یہ نہیں کہ کھٹکھٹائے تو بعض لوگ ایسا کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں ذرا پولیس والے آ گئے، دبنگ آ گئی ہمارے گھر کے اندر۔ حضرت احمد حنبل رحمہ اللہ اپنے گھر میں موجود تھے تو ایک صاحب آئے، تاڑا دوڑا پیٹنے لگے، کہا کہ میں تو گھبرا گیا، ہمارے گھر کہیں پولیس تو نہیں آ گئی ہے؟ نہیں، اس کا ادب یہ ہے کہ آپ آہستہ سے ایک بار بیل بجا دیے، ایک بار آپ نے دروازے کو ناک کر دیا، پھر تھوڑا سا رک جائیے اتنی دیر میں کہ ہو سکتا ہے دور کہیں ہو، باتھ روم میں ہو سکتا ہے کہ نیند آ گئی ہو بیٹھے بیٹھے، ایک بار نہیں جگا، پھر دوبارہ آپ ایسے کیجئے، پھر تیسری بار کیجئے۔ تو یہ 3 بار ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں وہ حدیث ہے اور آپ لوگ بار بار سن چکے ہوں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے گھر، 3 بار اجازت چاہے، جب انہوں نے اجازت نہیں ملی تو واپس جانے لگے، لیکن حضرت عمر نے محسوس کر لیا تھا اور سن لیا تھا کہ یہ ابو موسیٰ اشعری کی آواز ہے، کہاں ہم نے عبداللہ ابن قیس کی آواز سنی ہے، وہ کون ہے، کہاں گئے؟ تو لوگوں نے جب جا کر کے دیکھا تو واپس جا رہے تھے تو ان کو بلوایا اور پوچھا ایسا تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ وہ 3 بار اجازت لینی چاہیے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے انسان۔ اسی طریقے سے اجازت لینے والے کو چاہیے کہ دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو،
بہت سے لوگ ہوتا ہے دروازے کے سامنے کھڑے، دروازہ کھلا تو گھر کے اندر تک کا بسا اوقات اگلے صحن کے اندر کوئی رہتا ہے، یا اگلے اندر کے دروازہ جو ہے وہ بھی دروازے کے سامنے رہتا ہے کہ یہاں سے اندر کی چیز دکھائی دیتی رہتی ہے، بہت جگہ پر ہوا کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اندر نظر پڑ جائے دروازہ کھلا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل یہ ہے اور آپ نے تعلیم بھی دی ہے کہ جب کوئی کسی اجازت لینا چاہے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑا ہو، سامنے نہ کھڑا ہو۔ اسی طریقے سے یہاں پر اور یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ چیز اللہ کے رسول نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے استئناس کے اندر داخل ہے، یہ نہیں کہا استئذان، یعنی تم ایسی اجازت لو کہ جس سے انسیت پیدا ہو۔ اگر دیکھا انسان گھبرا جائے گا تو اس پر راضی نہیں ہوگا، گویا کہ یہ اجازت آپ کو صحیح طور پر نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے اجازت لینے والا پہلے سلام کرے، اس کی دو صورت ہوتی ہے، آئے السلام علیکم میں فلاں ہوں، السلام علیکم میں اندر آ سکتا ہوں، السلام علیکم، اس طریقے سے، یہ نہیں کہ ہاں بھائی میں اندر آ سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے نہیں، بلکہ اس آیت کے اندر خود یہ ہے حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور گھر والوں پر سلام کر لو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک صاحب آئے اور اندر جا کر کے بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ باہر جاؤ، سلام کرو، پھر دوبارہ آ کر کے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہاں پر یہ چند چیز ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ حتی تستأنسوا، اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انسان جب کوئی چیز کسی کو اگر اجازت نہیں دی جاتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ واپس چلا جائے، جیسا کہ خود آیت کے اندر یہ چیز واضح کی گئی ہے، فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، ہوا ازکا لکم۔ اسی طریقے سے یہ بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی شخص، گھر والا موجود نہیں ہے تو اس گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو جائے۔ اس طریقے سے ساتھیوں اور بہت سے مسائل ہیں، لیکن چونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت بڑی اہم ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے یہاں جانے اور ملاقات کے لیے ہے تو اس کے لیے ایک اہم ادب ہمیں آپ کو سکھایا ہے کہ ہم اجازت لیں اور ایسے طور پر اجازت لیں کہ وہ گھر والا ہم سے مانوس ہو، نہ یہ کہ وہ ہم سے متنفر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔